اب یہ بیت اللہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، رسول اللہ نے جو پہلا کام کیا کیا کیا؟ حضرت خالد بن ولید کو کہا کھڑا ہو جا، اٹھ، عرب کا سب سے بڑا بت عزا، اس کو جا کے توڑ کے آ، نیست و نبود کر دے، شرک کے اڈے کو مٹا۔ اور یہی اسلام کا حاصل ہے کہ جب اللہ رب العزت مسلمانوں کو اقتدار دے دے، قوت نافذہ دے دے، تو سب سے پہلے شرک کے اڈوں کو مسمار کیا جائے گا۔ جہاں پہ غیر اللہ کی پرستش اور پوجا پوری دیدہ دلیری سے اللہ رب العزت کے سامنے، غیر اللہ کی پوجا اور پورے دیدہ دلیری سے مسلمانوں کے سامنے ہو رہی ہو، تو پھر مسلمانوں کے پاس اگر قوت نافذہ موجود ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دیا جائے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ ہاں اگر قوت نافذہ نہ ہو تو پھر بلاک کرنا ہے، پھر تبلیغ کرنی ہے، پھر زبان سے روکنا ہے۔ جا خالد، عرب کے سب سے بڑے بت اور سب سے زیادہ پرستش جس کی جاتی ہے، عزا کو توڑا۔ حضرت خالد ابن ولید گئے اور جا کے کہا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک۔ یہ شعر پڑھیں، کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک۔ آج وہی خالد ابن ولید جو کچھ عرصہ پہلے انہی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، رسول اللہ نے ان کو اعزاز بخشا، آج تیرے ہاتھ سے اس کو گرایا جائے گا۔ گئے، لشکر کشی کی، توڑ پھوڑ کی، اچھی طرح ملیا میٹ کر دیا، اور کہا تیرا انکار ہوگا، تسبیح اللہ کی بیان ہوگی، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہماری عقل پہ بھی کیسا پردہ تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم تیری پوجا کیا کرتے تھے۔ واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل رأیت شیئا، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت خالد نے کہا نہیں، گرا تو آیا ہوں، ہر چیز توڑ پھوڑ تو کر آیا ہوں، چیز کوئی نہیں دیکھی۔ فَإِنَّكَ، بس واپس لوٹ جا، ارجع، واپس لوٹ جا، تو نے کسی چیز کو تباہ نہیں کیا، ابھی عزا موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے اندر سے ایک بہت بڑا فقہ کا چیپٹر نکلتا ہے، اس کو مختصر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت خالد واپس گئے غصے سے، پہلے غصہ 2 دفعہ کی ڈانٹ کا، اب لشکر کشی کر کے آئے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ تَصْنَعْ شَيْءٍ، آپ نے کوئی چیز نہیں کی، واپس لوٹ جائیے، ناکام آئے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید غصے سے واپس پلٹے۔ اب کی مرتبہ عزا کے جو مجاور تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ کسی نبی اور پیغمبر نے بھیجا ہے جن کو اصل معاملے کی حقیقت کا پتہ ہے۔ وہاں پہ حضرت خالد ابن ولید نے جب جا کے للکارا اور مجاوروں کو پکارا اور کہا میں تمہیں نیست و نبود کر دوں گا، تو ایک عورت لمبے بال، ننگی، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، اونچی لمبی کالی، دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ مجاوروں نے کہا اس کو کانا کر دیا جائے، ہم ساری زندگی ہمارے باؤ اجداد آپ کی پوجا کرتے رہے، آج وقت آگے ہماری مدد کرو اور اس کو کانا کر دو۔ حضرت خالد ابن ولید آگے بڑھے اور عزا کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اب چیز بھی دیکھی ہے، اب ایک عورت کو بھی دیکھا ہے اور اس کی گردن کو تن سے جدا بھی کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک ہی العزا، یہی وہ عزا تھی۔ مراد یہ بات یہاں پہ آپ نے رک کے سمجھنی ہے، شرک کے جتنے اڈے پہلے دن سے لے کر قیامت تک جتنے اڈے بھی شرک کے چلتے ہیں، وہ جنات، کہانت، جادوگروں کی جادوگری کے بغیر نہیں چل سکتے۔ یہ بت کے اندر جنات، اور یہ بھی جننی تھی، جو چھوٹے موٹے آپ شعبدے دیکھتے ہیں نا شرک کے اڈوں کے اوپر، میرا یہ کام کر دیا جائے، اگر آپ نے میرا کام کرنا ہے، اگر میری حاضری قبول ہو گئی ہے تو میری جوتی کو الٹا دیا جائے، پلٹا دیا جائے، وہ واپس آتے ہیں الٹی پلٹی ہوتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے شعبدے ہوتے ہیں، اگر ہے تو یہ کر دیا جائے، وہ چھوٹا سا اشارہ مل جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا کر دیا جائے، وہ چھوٹا سا اشارہ مل جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ جنات، شیاطین، تاکہ شرک لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے، اور ابلیس کے یہ ایجنٹ اور کرندے لوگوں کو اور ابن آدم کو اور اولاد بنی حضرت آدم کی ساری اولاد کو اس راستے پہ ڈالنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یہ اولاد بھی دے سکتے ہیں، بگڑی بھی بنا سکتے ہیں، دیگر اشیاء بھی کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ چھوٹی موٹی چوری کر کے آپ کے جیب میں شاید 500,000 روپے ڈال دیں،
چھوٹی موٹے کام جوتی کو سیدھا الٹ کرنا اس طرح کے معاملات کر دیں گے لیکن بگڑی نہیں بنا سکتے، اولاد نہیں دے سکتے۔ یہ شرک کے سارے اڈے ان جنات، ان کہانت، ان جادوگروں کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹی موٹی باتیں آپ سمجھتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، پہلے بھی کہیے، کاہن بھی جو آپ کو یہ بات بتلاتا ہے نا آپ گھر سے یہ کھا کے آئے ہیں، تو وہ آپ کے جن سے پوچھتا ہے، اس کے بعد اپنا جن ہوتا ہے کہ یہ کیا کھا کے آیا، ماضی کی باتیں بتا دیتے ہیں، بندہ حیران رہتا ہے، تو اوہو یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، یہ بڑا پیر ہے، اس کو تو یہ بھی پتا ہے میں ابھی یہ کھا کے آیا ہوں، اس کو تو یہ بھی پتا ہے میں نے بچپن میں یہ کیا، اس کو تو یہ بھی۔ بھائی آپ کے ساتھ جو جن ہے 24 گھنٹے جو قرین ہے آپ کے ساتھ ہے، اس کو آپ کے ایک ایک عمل کا پتہ ہے۔ وہ اگر کسی دوسرے کے جن کو بتلا دے اور اس کے ساتھ اس کا جن ہم کلام ہوتا ہو، اور یہ ایک طریقہ کہانت کا، کاہن کہتے ہیں اس کو ہیں جس سے اس کا جن اور قرین ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ بڑا طویل ہے، اور اپنے جن سے جو ہم کلام ہونے کے طریقے ہیں وہ بڑے غلیظ اور گندے ہیں۔ وہ تب ہم کلام ہوتا ہے جب اس کو آپ آزاد کر دیں کہ تیری ڈیوٹی مجھے جہنم میں لے کے جانے کی ہے، میں ایسا گندا عمل کرتا ہوں کہ میرا جہنمی ہونا یقینی ہو جائے، تو وہ پھر اس سے ہم کلام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے تو نے میرے لیے آسانی کی ہے، میں تیرے لیے آسانی کروں گا۔ یہ ایک سلسلہ کہانت میں چلتا ہے۔ اب اپنے جن سے پوچھ لینا کہ یہ اس کے جن سے پتہ کرو یہ کیا کھا کے آیا ہے یا اس نے ماضی میں کیا کیا۔ یہ ولی اللہ نہیں ہوتے، یہ کاہن اور جادوگر ہوتے ہیں، بے ایمان ہوتے ہیں، اور ہماری عقل کے اوپر ایسا پردہ، یار میں فلاں ولی کے پاس گیا، فلاں پیر کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے بتلا دیا کہ میں جب 5ویں کلاس میں تھا یہ واقعہ ہوا، جب 10ویں میں تھا یہ واقعہ۔ وہ بہت بڑا کاہن ہے، وہ بہت بڑا شیطان ہے، ماضی کی باتیں تو بتلا سکتا ہے، آنے والے ایک لمحے کی خبر بھی نہیں ہے۔ اور یہ واقعات کہانت کے حوالے سے علماء کے بڑے موجود ہیں۔ اسی طرح ایک کاہن کے پاس ایک عالم گئے، انہوں نے ان کو کہا آپ نے 7ویں میں یہ کیا، 8ویں میں یہ کیا۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے میں نے کیا 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 ہے، تو یہ بتا میں تجھے تھپڑ ماروں گا کہ نہیں، اگلی بات بتا، پچھلی نہ بتا۔ تو اس طرح کی باتیں مناظرانہ انداز میں علماء لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ خیر، عزا کو جب قتل کیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید کو، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیسا کیا۔ عزا کے قتل کے لیے خالد بن ولید اور منات کے قتل کے لیے سعد بن زید کو چنا، یعنی جو قبیلہ پہلے ان کی عبادت کیا کرتا تھا انہی کو چنا جا رہا۔ جاؤ اوس حضرج کا یہ بہت بڑا بت ہے، اور اس کے علاوہ عرب کے بہت سے قبائل منات کی آپ کو پتہ پوجا کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اس کا عقیدہ اتنا راسخ تھا کہ جو منات کی جگہ سے، بت کی جگہ سے احرام کو باندھا کرتا تھا وہ صفا مروہ کی صحیح بھی نہیں تھا کیا کرتا، کہ بس منات سے چونکہ احرام کو باندھا ہے اس لیے اب صفا مروہ کی صحیح بھی معطل ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنے تک یہی طرز عمل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی اور عرب کے قبیلوں کا یہ عمل پہنچا کہ منات کے آستان کے اوپر اور بت کدے کے اوپر احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے، صرف طواف کر کے سمجھتے ہیں عمرہ پورا ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں آیتوں کو نازل فرما دیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو فلا جناح کا لفظ کہا ہے، اور فلا جناح کئی مرتبہ فرضیت کے لیے آتا ہے، یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم صحیح کرو، بلکہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ تم پہ فرض کر دیا گیا ہے کہ جس نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، وہ صفا مروہ کی صحیح کرے۔ منات کے آستان کے اوپر جا کے صرف احرام پہن لینے سے صفا مروہ کی صحیح ختم نہیں ہوتی۔ سعد بن زید کو بھیجا، وہ منات کے بت کدے کے پاس گئے، ان کے ساتھ بھی یہی ماجرا ہوا، لیکن انہوں نے ایک ہی ضرب کے اندر اور ایک ہی مہم کے اندر واپس نہیں آئے، بت کو توڑا، مجاوروں کو، درختوں کو، اس سارے کے ساری وادی اور بستی کو، شرک کے سارے اڈے کو تباہ کیا۔ تو انہوں نے بھی ایک جننی دیکھی اور ایک عورت کو دیکھا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ گویا شرک کے جتنے بھی اڈے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جادوگر جن بیٹھا ہوتا ہے۔ آج بھی شرک کے ہر اڈے میں بعض علماء ان جنات کے مذاہب کو بھی جانتے ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر ہندو جن بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ کے اوپر سکھ بیٹھا ہوا ہے، فلاں جگہ کے اوپر عیسائی جن بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور شرک کے اوپر لے کے آ رہا ہے اور لوگوں کے عقیدوں کا بیڑا گرک ہے۔ یہ جنات کے ذریعے سارے کا سارا شرک کا دھندا چلتا ہے۔ منات کو بھی تباہ کیا، پھر سوا بت کی طرف عمر بن العاص کو بھیجا، یہ وہی سوا ہے جس کا ذکر
قرآن پاک میں حضرت نوح کے بتوں میں سے آتا ہے. عرب کے اندر یہ سب سے قدیم بت حضرت نوح کی قوم کا بت ہے. اور قرآن پاک میں سوا کا اور ود کا، یغوث، یعوق، نصر کا سب کا ذکر موجود ہے. تو عمر بن العاص کو یہاں پہ بھیجا، وہاں پہ انہوں نے اس بت کدے کو ملیامیٹ کر دیا. گویا یہ بتوں کو اور شرک کے اڈوں کو گرانے کا جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے فوراً بعد شروع کیا، اس کے اندر ایک سبق یہ ہے کہ جب بھی اسلام غالب آ جائے، جب بھی مسلمانوں کے پاس قوت نافذہ آ جائے، تو اس کے بعد پہلا عمل شرک کو ختم کرنا، ریاست کو شرک سے پاک کرنا ہے. اور جو ریاستیں شرک سے پاک کرتی ہیں، پھر اللہ کے جو وعدے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو اور شرک کے اڈوں کو مٹا دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، عرب و عجم کی حکومتیں تمہارے پاؤں کے نیچے آ جائیں گی. زمین خزانے اگلے گی، آسمان رزق کی برکھا برسائے گی آپ کی آنکھوں کے سامنے. آپ مشاہدہ کریں 1400 سالہ تاریخ میں جس حکمران نے شرک کے اڈوں کو مٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو عروج دے دیا. اور رزق مسلمان حکمرانوں کا یہ کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں. یہ آج کل کے حکمرانوں کا مسئلہ، مسلمان حکمرانوں کا مسئلہ کبھی بھی فائنینشل یا معیشت جو ہے سٹیبلٹی نہیں رہی. اللہ رب العزت نے زمین سے بھی خزانے اگلے، آسمان سے بھی برکھا برسائی. اور یہ پرانی باتیں لوگ کہتے ہیں جی تب خزانے تھے، سونا تھا. اور بھائی پرانے دور میں کم تھا، آج زیادہ جدید دور ہے. آج دیکھیے سعودی عرب میں یا خلیج ممالک میں جہاں پہ شرک کے اڈوں کو مسمار کر دیا گیا اور توحید کے پرچم کو لہرا دیا گیا، زمین نے خزانے نہیں اگلے، آسمان سے رزق کی بارشیں نہیں ہوئی. یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے. جب شرک کے اڈوں کو مٹا دیا جائے گا، زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کر دیا جائے گا، تو آسمان سے بھی رزق آئے گا، زمین بھی خزانے اگلے گی. آپ حیران رہ جائیں گے. ابھی میں جب عمرے میں ہی تھا، مجھے اطلاع ملی کہ مدینہ سے صرف 100 کلومیٹر دور دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ دریافت ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ریاست کے اندر توحید کے پرچم کو اٹھایا ہوا. توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، حدود اللہ کا نظام نافذ ہے. ایک حد کو قائم کرنے سے، رسول اللہ کی حدیث ہے، آسمان سے پے در پہ 40 دن اور بعض روایات میں 40 سال رحمت کی بارش ہو، زحمت کی نہیں، تو اتنی برکتیں نہیں اترتی جتنی ایک حد زمین کے اوپر اللہ کی قائم کرنے سے اترتی. تو جہاں پہ ہر روز چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں، قاتل کو قصاصاً قتل کیا جا رہا ہو، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. اور یہ آنکھوں دیکھے مشاہدے ہیں. جس ریاست نے توحید کے پرچم کو اٹھایا وہ پھر پھلی اور پھولی اور اللہ نے مدد کی. ہاں جب توحید کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر زوال آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعمال اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب بھی ریاست، سٹیٹ اور قوت نافذہ ملے تو پہلا عمل جو کرنا ہے وہ شرک کے خلاف کرنا ہے.